السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت موجود ہیں جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ سیاسی طور پہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی سمجھتے ہیں اور وہ بڑی دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ ویسے تو ان کی خواہش تھی، ان کا خواب تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو لے کر آگے بڑھے، پاکستان کو ایک ایشین ٹائیگر بنائے، اور اسی حوالے سے ایک ترانہ بھی ان کا بڑا ہٹ ہوا۔ اور خواہش ان کی یہ تھی، وش لسٹ ایک اتنی لمبی تھی کہ سارے مخالفین اور خاص کر جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو ڈیالہ جیل پہنچائیں۔ لیکن ہوا پھر یہ کہ وہ باقی لوگ تو ڈیالہ نہیں جا سکے، لیکن جن کے لیے انہوں نے یہ ترانہ گایا تھا اس کے بعد وہ گورنر سندھ بھی رہے، وہ صاحب جن کا نام عمران خان ہے، وہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں، وہ اڈیالہ چلے گئے، اور باقی جن کو اڈیالہ بھیجنا تھا ہم نے، ساری کرپٹ ایلیٹ کو بقول ان کے، وہ سارے اقتدار میں آ گئے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران اسماعیل، سابق گورنر سندھ۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ ایک امن کا مشن لے کر فواد چوہدری صاحب کے ساتھ اور مولوی محمود کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عمران اسماعیل صاحب، السلام علیکم۔ عمران اسماعیل صاحب، ذرا سوال میرا یہ ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے جس پہ ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے، پی ٹی آئی نے ایک ایسا بیانیہ بنا دیا ہے جو ورکر بھی لے کے نہیں چل پا رہے اور بہت سارے لیڈرز کے اوپر بھی وہ بھاری ہے۔ ایسی پوزیشن میں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے اس سے نکلا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکلا تو جا سکتا ہے، کوئی بھی سچویشن امپاسبل نہیں ہوتی، لیکن فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی دونوں کو، اور خاص طور سے پی ٹی آئی کو، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا ایک بڑا اسٹرانگ سٹینڈ ہے، بڑا ہارڈ سٹینڈ ہے، اور کافی سخت لہجہ بھی اپنایا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، اور وہ جس سے کوئی فائدہ ہو نہیں رہا ہے۔ اور جو بھی خان صاحب کی ٹویٹس رہتی ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ظاہر ایک لمیٹڈ انفارمیشن پر مبنی ہوتی ہیں، اس کے اوپر یہ کام ہوتا ہے۔ لیکن وہ خان صاحب کی ٹویٹس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو ری ٹویٹ یا اس کی انڈورسمنٹ نہیں کرتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے، اس کے معنی ہے کہ یا تو وہ اس سے اگری نہیں کرتے یا وہ مصلحتاً یہ کام نہیں کر رہے۔ بہرحال یہ نظر یہ آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک مصالحتی اور مفاہمتی تھوڑی سیاست کی طرف جانا ہوگا تاکہ یہ ٹیمپریچر کم ہو اور پی ٹی آئی کو ایک نارمل سرکمسٹانسز ملیں سیاست کرنے کے۔ اس وقت وہ ایک نارمل سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بہنیں جو ہے وہ بھائی سے مل نہیں پا رہی ہیں، خان صاحب کی بیگم بھی جیل میں ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ناکارہ ہے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس پارٹی کو اس اتنے مشکل وقت میں لیڈ کر سکے۔ زیادہ تر لیڈرز جو ان کے ہیں وہ غیر سیاسی ہیں جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، جو جیل سے باہر ہیں، اور جو باقی جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے یا تو وہ جیل میں ہے یا پھر اگنور کی ہوئی ہے، وہ اس لیڈرشپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ تو پی ٹی آئی کو اپنا لائعمل اثر نو طے کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ وہ کون سا ڈائریکشن لینا چاہتے ہیں۔ اوکے، یعنی نیریٹو بھی تبدیل کرنا پڑے گا۔ اچھا عمران اسماعیل صاحب، ہم نے تو کوئی 25-27 سال ہو گئے جرنلزم میں، ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ سیاستدان کبھی سپیس ان کو سرنڈر بھی کرنی پڑتی ہے، کبھی سپیس وہ سیاسی طریقے سے لے بھی لیتے ہیں، لیکن سیاستدان جو ہے وہ اگر عسکری اداروں کی پچ کے اوپر جا کے لڑنے کی کوشش کرے گا تو کیا وہ لوزر نہیں ہوگا؟ سیاستدان کو اپنی سیاسی پچ کے اوپر ہی لڑنا چاہیے، یہ زیادہ مناسب نہیں ہوتا؟ جی ظاہر ہے کہ سیاستدانوں کو اپنی پچ، ان کی جو ہے وہ سیاست ہے، ان کی پچ جو ہے وہ ہمارے دفاعی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی صورتحال میں تو نقصان ہی ہونا ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ایک بڑا اسٹرانگ رول رکھتی ہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے کوئی حکومت نہیں دیکھی جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر چل پائی ہو، خود سے چل پائی ہو۔ اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی کام ہے کہ جب ایک منتخب حکومت آتی ہے تو اس کے ساتھ مل کر ان کو مضبوط کرنے کے لیے، اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ایک جامع پالیسی کے تحت وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور ظاہر ان کو چلنا بھی چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت آئے اور ادارے اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں۔ تو لہٰذا ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اس بات سے نالاں ہوتی ہے کہ جی وہ ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں، اور جو حکومت وقت ہے جس کی بھی ہو وہ اس سے بڑی خوش رہتی ہے کہ جی اپنے بڑا زبردست کام کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ ٹھیک بات۔ اچھا عمران اسماعیل صاحب، آپ کے بارے میں، چوری فواد صاحب کے بارے میں اور مولوی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی مفاہمت کا راستہ نکال رہے ہیں، اور پریکٹیکلی
آپ لاہور بھی تشریف لائے 1-2 دن پہلے، اور آپ کی گفتگو کا مرکز جو تھا وہ اڈیالہ نہیں تھا، کوٹ لکھپت تھا. تو کوئی آئس بریک ہوئی، کوئی شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی، کیا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، اس بار تو ہماری کوئی ملاقات نہیں ہو سکی شاہ محمود قریشی صاحب سے یا دیگر ساتھیوں سے. خواہش ہماری تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی جلد ملاقات کا امکان ہے. اور انشاءاللہ آج بریک بھی ہوگی، اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جو ہمارے دوست ہیں اڈیالہ کہہ رہا ہوں کوٹ لکھپت میں، ان کے ساتھ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ وہ اس میں کوئی اپنا کردار ادا کر سکیں ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے. کیونکہ وہ خود بھی جو کوٹ لکھپت میں جو سارے ساتھی ہیں وہ خود بھی اس اگریسو سیاست سے کچھ پریشان ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم سے طے ہوں اور اس کے بعد ایک لیول پلینگ فیلڈ مل سکے. عمران اسماعیل صاحب، اگر یہی سب کچھ ہونا تھا تو پھر اتنے لوگوں کو مروانے کا، ان کو بیچاروں کو زخمی کروانے کا، گھر تڑوانے کا، ان کی عزتیں خراب کرنے کا، ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ مقبولیت اس وقت تک اس کی کوئی کچھ نہیں، اس کی بیچاری قیمت جب تک اس کی قبولیت نہیں ہوتی. تو یہ بانی پی ٹی آئی کو اس کی ریئلائزیشن آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹیز کو وہ سمجھ رہے ہیں اور ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں چلے گئے اور آگے کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جب ہماری حکومت ٹاپل ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ایک زور زبردستی اور زیادتی والی بات تھی، لیکن یہ کوئی پہلی حکومت نہیں تھی جو ٹاپل ہوئی، اور اس سے پہلے کئی حکومتیں ٹاپل ہوئی ہیں. لوگوں نے اپنا کردار، سیاسی کردار ادا کیا، اپوزیشن میں ادا کیا ہے، ملک میں رہ کے، ملک سے باہر رہ کے ادا کیا ہے. تو وہ اسی طرح کے کردار کی ضرورت تھی پی ٹی آئی کو بھی، کہ وہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن بن کے اسمبلی میں بیٹھتے اور آنے والے وقت پہ الیکشن کا انتظار کرتے. لیکن بہرحال ایک ایکسٹریم پی ٹی آئی نے اسٹانس لیا، اور وہ اداروں سے ٹکراؤ کے نظر ہوا سارا کچھ جو ہونا تھا، اور اس کا جو انجام نظر آ رہا تھا وہ اسی طرف معاملہ گیا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں دیر نہیں ہوئی ہے. پی ٹی آئی کو اپنا اگر تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے اور اپنا اسٹانس کو کریکٹ کریں تو بات چیت تو ہو سکتی ہے، دروازے کھلے ہیں. اچھا عمران اسماعیل صاحب، آپ کا تو ہم تو وہ سنتے تھے، جو اتنا خوبصورت آواز پہ آپ کا ترانہ تھا جس پہ لوگ جھومتے تھے پی ٹی آئی کے، جی، اور ہم بھی اس کو سنتے تھے، اور اڈیالہ جیل میں بھیجنا تھا آپ نے کرپٹ لوگوں کو، لیکن اتفاق ایسا ہے، کچھ فیصلے پتہ نہیں آسمان پہ ہوتے ہیں، وہ بانی پی ٹی آئی کو وہاں جانا پڑ گیا. تو یہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے، یہ سارا حسن اتفاق یہ کیسے فیل ہوتا ہے؟ نہیں، حسن اتفاق تو کوئی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم جو بھی اس وقت ہمارا ایک خواب تھا، جو ابھی بھی باقی ہے، کہ ہم ایک خوبصورت پاکستان بنائیں گے جس میں ہر پاسپورٹ کی عزت ہوگی، لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے، یہ سب ہمارا بلیو تھا، یقین تھا کہ ایسا پاکستان بنے گا جس میں ایک ترقی ہوگی، یوتھ کو چانسز ملیں گے. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو پایا ابھی تک، لیکن ہمارا خواب تو زندہ ہے. ہم ابھی بھی اسی پہ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش ہماری مرتے دم تک یہ رہے گی کہ ہم اپنے ملک کو ایک ایسا ملک بنائیں جس میں نوکریاں بھی ہوں، جس میں پراسپیرٹی ہو، اکنامکلی ملک فلورش کرے. تو وہ ساری چیزیں تو ٹھیک بات ہے. یعنی خواب تو مرنے نہیں چاہیے، خواب زندہ رہنے چاہیے. لیکن عمران اسماعیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ اور فواد چودھری صاحب کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھنے والا ایک پولیٹیشین ہے اور وزڈم کے ساتھ بات کرتا ہے ہمیشہ. تو آپ لوگ اگر کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ چند ٹویٹس آئیں گے آپ کے خلاف، آپ کو ڈس آن پہلے ہی 50% کیا ہوا ہے، مکمل ڈس آن کر دے گا اس کا سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا. تو اس کے بعد اس کی کوئی ہمیں وری نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے یا وہ جو ٹرول ہے پی ٹی آئی کا، ان کا تو کام ہی یہی ہے. پارٹی تو چلا ہی سوشل میڈیا رہا ہے. وہ تباہی بھی انہوں نے پھیری ہے. وہ جو وہاں سے آپ پاکستان سے باہر بیٹھ کے جو ٹویٹس کرتے ہیں اداروں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، ان کو نہ پاکستان سے محبت ہے، نہ ان کو اداروں سے محبت ہے، نہ ان کو عمران خان سے محبت ہے. وہ تو اپنی سبسکرپشن پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو بس زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز مل جائیں، ان کے ڈالر آتے رہیں، عمران خان جیل میں رہے یا باہر ہے، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اچھا عمران صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو وکلا بیچارے، بات تھوڑی پرسنلائز شاید ہو جائے، وہ جو بیچارے سڑک شاپ تھے وہ ارب پتی ہو گئے، کچھ یوٹیوبرز تھے وہ کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے، کچھ ہمارے بھائی کچھ سیاستدان بھی، چلو میں ان کو بھی بیچ میں کر دیتا ہوں، وہ آج ٹاپ لیول کے لوگوں کے ساتھ ٹی بریکیں بھی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا فائدہ عمران خان کی ذات کو کیا ہوا؟ اس کی ذات کو بیچ کے
یہ سارے حضرات ارب پتی ہو گئے, خان صاحب جیل کے اندر بیٹھے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کا فیصلہ کو باہر بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص, چونکہ پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہے, عمران خان کا مطلب پی ٹی آئی, بالکل ایسے ہی, تو آپ کو لگتا ہے کہ باہر بیٹھا کوئی شخص جو ہے وہ فیصلہ کر سکے گا؟ نہیں, باہر بیٹھا شخص کوئی تو فیصلہ کر نہیں سکتا, نہ کرنا چاہیے اس کو فیصلہ, لیکن انہوں نے خرابی بہت کر دی ہے. انہوں نے اس حد تک وہاں پہ معاملات کو لے گئے کہ اگر کوئی بات کرنے کا سوچتا بھی ہے تو اس کو غدار کا لیبل لگا دیتے ہیں. مثال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر علی امین گنڈا پور ایک طرف خان صاحب سے بات کر رہے تھے تو دوسری طرف انہوں نے کس سے بات کرنی تھی مجھے بتائیں. اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی تھی تو کس سے بات کرتے؟ جس دن وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے, کوئی تصویر آ جائے, کوئی خبر آ جائے, وہ شروع ہو جاتے ہیں جی غدار ہے, جی بک گیا, جی فلاں ہو گیا. یہ تو کوئی آپ بات کریں گے کیسے؟ تو لہٰذا ان ساری فکرات اور ان چیزوں سے باہر نکل کے ہمیں ریئلٹی میں کوشش کرنی پڑے گی کہ کسی طرح یہ معاملات کسی ایک طرف بیٹھیں. اور یہ جن لوگوں نے دکانیں لگائی ہوئی ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں لائرز کا, یا جو ارب پتی ہو گئے, کروڑ پتی ہو گئے, ان کی کوشش کیوں ہوگی کہ عمران خان باہر آئے؟ وہ تو باہر آ کے ان کو فارغ کر دے گا, ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. ان کی تو دکان ہی جب تک چل رہی ہے جب تک وہ جیل میں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے شواہد ہیں, بہت ساری گفتگو ہمارے تک بھی پہنچتی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری چدراہٹ چل رہی ہے اور ہماری بلے بلے چل رہی ہے, دکانیں لگی ہوئی ہیں, پیسے بن رہے ہیں, تو خان صاحب باہر آ گئے تو یہ ساری دکانیں بند ہو جائیں گی. تو آپ بنیادی طور پہ جو ایک مفاہمت کے لیے آپ ایک رول پلے کر رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے کچھ پریشر اس طرح کا ڈیولپ ہو کہ خان صاحب کو قائل کیا جائے اس پہ کہ جی مقبولیت کے ساتھ قبولیت کی طرف آ جائیں؟ جی بالکل, مطلب ایک تو پریشر, اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کو قائل کرنے کے لیے خالی پریشر کی ضرورت نہیں ہے, دلائل کی ضرورت ہے. ہم دلائل سے خان صاحب کو قائل کر سکتے ہیں. خان صاحب کو جا کے چیزیں حقیقت ریالٹی پر مبنی جو چیزیں ہیں وہ بتائی جا سکتی ہیں خان صاحب کو کہ کس طرح ہو رہا ہے, پارٹی کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں, وہ خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے. وہ تو ایک شارٹ ان دا ڈارک ہے اس وقت, وہ خان صاحب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ فیوریٹ لوگ جا کے ملتے ہیں. ابھی جو لسٹ آئی تھی 6 لوگوں کی, تو آپ مجھے بتائیں وہ لسٹ پڑھیں اور اس میں بتائیں اس میں سے کون ایسا ہے جو خان صاحب کو جا کے ایڈوائز کر سکتا ہے. سب کی لاٹری لگی ہے, بس نام ڈالو, وہاں پہنچ جاؤ, چلے جائیں گے. ملاقات ہو گئی تو ہماری گڈی اور چڑھ جائے گی, نہیں تو کوئی بات نہیں. عمران صاحب آپ کے ساتھ یقین کریں گپ کر کے اس لیے مزہ بڑا آ رہا ہے کہ آپ بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق بات کر رہے ہیں. میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ مریم صاحبہ اگر چیف منسٹر ہیں تو بیکاز آف عمران خان, شہباز شریف اگر پرائم منسٹر ہیں تو ان کی مہربانی کی وجہ سے, اور زرداری صاحب بھی ایوان صدر کے اندر بیٹھے ہیں تو موصوف صاحب کی وجہ سے. یہ تھوڑی سی بات شاید ان کو پتہ نہیں آپ سمجھا سکیں کہ ایک وقت تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی 2 جماعتیں تھیں, انہوں نے اسپیس چھوڑی, پی ٹی آئی مرچ ہوئی, ایک بڑی پارٹی بن گئی, آپ نے اسپیس فل کی, اس کے بعد آپ نے چھوڑی, انہوں نے بڑا سمارٹلی اس کو فل کیا. وہ کون سا سی ایس ایس کر کے سی ایم اور پی ایم لگے ہیں, وہی آپ نے اسپیس دی ہے تو وہ آ کے ادھر بیٹھ گئے ہیں. تو اس میں نالائکی تو میرا خیال میں پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ کی ہے, اس میں ان کی بہت زیادہ کوئی خوبی کیا ہے اس پہ؟ نہیں, ان کی تو کوئی خوبی تو صحیح نہیں. وہ تو اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں. آج پی ٹی آئی کو پیچھے ہٹا لیں تو یہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار ہو جائیں, وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے معاملہ. تو دیکھیں اب آنے والا وقت کیا کرتا ہے. ہماری اپنی کوشش ہے, اللہ کرے کوئی کامیابی کی طرف ہو. اچھا, آپ عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے, یہ جو مشن ہے آپ کا؟ یہ تو اللہ جانتا ہے جی, کوشش کرنا ہے ہمارا. نہیں, جب سے لگے ہیں کتنے % آپ کو اس میں کامیابی ہوئی ہے؟ لیکن میں سمجھ رہا ہوں, ابھی میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں, لیکن بریک تھرو ہمیں ملے ہیں اس میں. اچھا, بریک تھرو ملے گا جی. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جو این ڈی یو کے اندر جائے گا, جو اسٹیبلشمنٹ کے کسی شخص کو ملے گا, یعنی ان کو پتہ نہیں لگنا چاہیے, ویسے خفیہ طور پہ تو بہت ہی ملتے ہیں, لیکن جس کا پتہ چلتا ہے اس پہ وہ مائنڈ کرتے ہیں, پھر ٹویٹ شروع ہو جاتے ہیں. نہیں جی, دیکھیں ہمیں تو انہوں نے پہلے ہی غدار قرار دیا ہوا ہے نا. ہم سے کہاں پی ٹی آئی ریپرزینٹ ہوتی ہے. ہم تو کوشش ہی کر رہے ہیں کہ ایک سین ایلیمنٹ پی ٹی آئی کا فرام ود ان پی ٹی آئی جو ہے وہ اس جو لیڈرشپ ہے اس کو جیل سے باہر اس کو ریپلیس کرے, اور وہ پھر جا کے اپنی جو کوئی پالیسی کوئی. دیکھیں میں اگر آپ سے پوچھوں کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے کیا, واٹ از دا وے فارورڈ, تو آپ کو نہیں پتا ہوگا. کسی کو نہیں پتا پی ٹی آئی میں ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے بھی کہ نہیں ہے, یا بس ان کو خود نہیں پتا. پی ٹی آئی کے جو لوگ باہر بیٹھے ان کو بیچاروں کو خود نہیں پتا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ڈے ٹو ڈے چل رہے نا کہ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ اڈیالہ چلے جاتے ہیں, چلو وہاں تھوڑی دیر بیٹھیں گے,
پھر اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے. سی ایم کے پی بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ آتے ہیں وڈیالے کے بعد چکر مارا پھر وہ واپس چلے گئے اپنے صوبے میں. تو کوئی ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ, کوئی اسٹریٹ موومنٹ, کوئی بات چیت کا دروازہ, کوئی ٹیمپریچرز کو نیچے لانے کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. عمران اسماعیل صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی بنیادی باتیں کی. ابھی آپ کا تھینک یو کریں گے. اور ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد فواد چوہی صاحب سابق وفاقی وزیر ہمیں جوائن کریں گے. ان سے بھی یہی گپ شپ کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے.